کہ جس کو شاید ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اس کی کیئر نہیں کرتے، اور وہ ایسی چیز ہے جس میں میں سمجھتی ہوں ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ہے چغل خوری، شلادے کرنا، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کومنٹس پاس کرنا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم کومنٹس کرتے ہیں، دوسروں کی نیگیٹو باتیں ڈسکس کرتے ہیں، گھنٹوں فون پہ ہم صرف دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ ایسا کرنے سے ہمارے ساتھ ہوگا کیا، تو شاید ہم بولیں بھی نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیچر سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ایڈریس کیا ہے، صرف ایک جگہ پہ نہیں، بہت سارے موقعوں پر اللہ رب العزت نے اس کو ایڈریس کیا ہے، فوکس کیا ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ ویل ہم سب پڑھتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ القلم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ القلم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے عرفان القرآن سے لیا ہے، اور دوسری جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورہ ویل کی رکھی ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ شخص ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کون؟ جو منہ پر تانا زنی کرتا ہے اور پسے پشت عیب جوئی کرنے والا، یعنی کیا مطلب؟ جو باکس نکے کرتا ہے اور لوگوں کی عیب، ان کی فائل باک تھالر ہے۔ فرمایا ہر اس شخص کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے جو اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتا۔ تو چغل خوری ہے کیا بیسکلی؟ چغل خوری کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی نیگیٹو بات ایک سے لے کر دوسرے تک پہنچانا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ لگائی بجائی کرنا، یہاں سے بات سنی وہاں بتانا، کان بھرنا، پوزیٹیو نہ ہو نیگیٹیوٹی پھیلانا، فرمایا اس کو چغل خور کہتے ہیں۔ اور چغلی کی یہ تعریف بھی بیان کی ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، لڑائی ڈالنے کے لیے، جھگڑا ڈالنے کے لیے، کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی کہلاتی ہے۔ اور فرمایا چغلی جو ہے یہ غیبت کی، باکس نکے کی ایک برانچ ہے، کیونکہ باکس نکے بھی تو کسی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے نا، اور چغلی بھی کسی کے سامنے کوئی نہیں کرتا، جب وہ موجود نہیں ہوتا، جس سے باتیں لی ہوتی ہیں، جس سے باتیں کی ہوتی ہیں، اس کی بات جو اپنی مرضی کی ہے وہ پکڑ لی، جو خود بات کی ہے وہ نہیں بتانا کہ میں نے بھی یہ مرچ مسالہ لگایا تھا، میں بھی اس جرم میں شریک تھی یا میں بھی شریک تھا، لیکن اگلے کی نیگیٹو بات جو اس نے کسی دوسرے کے بارے میں کی ہوتی ہے وہ لا کے اس بندے تک دینا، یہ چغلی کہلاتی ہے۔ اور شریعت نے اور قرآن مجید میں اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، انڈیکواشل دی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لگائی بجائی کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچاتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے بیسکلی؟ اس کا کاز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے چغل خور شخص ہے نا، وہ کسی کا وفادار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی سے لوئل نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کی باتیں آ کے ہم سے کرتا ہے تو یہ 100% گارنٹی ہے وہ ہماری باتیں کسی اور سے کرتا ہو، وہ کبھی کسی کا لوئل ہو، بلکہ وہ اپنا بھی لوئل نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا نقصان کتنا زیادہ وہ کرے، اپنی طرف سے وہ دوسروں کا نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے دوسروں کے گھر توڑ رہا ہے یا توڑ رہی ہے، اپنی طرف سے کوئی دشمنی کا بدلہ لے رہی ہے، شالوسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، تب بندے کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور جو چغل خور ہے اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری چھوٹی سی بات سے کسی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری جیسے
جسم کے اندر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں نا، چغل خوری کے پیچھے بہت ساری بیماریاں کہہ لیں، حسد بھی ہوتی ہے، باکسنا کی بھی ہوتی ہے، پھر اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑا بن جاؤں، اس کے قریب ہو جاؤں، یہ سوچے میں اس کی کتنی ہمدرد ہوں۔ وہ بیسیکلی ہمدردی جتانے کے لیے اپنے آپ کو اس کا لوئل بتاتے ہوئے وہ بات بتاتے ہیں، اور اگلا بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے فراڈ میں اس دام میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں ہے، فرمایا تم لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، یہ لفظ یوز کیا ہے، سب سے ناپسندیدہ وہ ہے، یعنی لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک جس کو اللہ کبھی پسند ہی نہیں کرتا، جو ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، لگائی بجائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالتا ہے۔ ایسا شخص اگر نمازی ہے تو اسے اپنی نماز کی پرواہ کرنی چاہیے، ایسا شخص اگر حاجی ہے اسے دیکھنا چاہیے کیا میرا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے، ہم ایک طرف پورا دن درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور دوسری طرف بیک گیئر لگا دیتے ہیں، پھر زبان کو ایک کال کی بات ہے، پھر سارا درود پاک، پھر ساری دعائیں وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ آج ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم صدقہ بھی بہت دیتے ہیں، ہمارے گھر سے پریشانی جاتی نہیں ہے، اتنی دعائیں مانگی ہیں، فلاں سے دعا کے لیے کہا ہے، تمہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آئیے آپ کو بتاؤں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ سیدنا کعب بن احبار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں تاکہ اللہ پاک بارش عطا کرے۔ تو آپ نے بولا سب اکٹھے ہو کے آ جاؤ، ایک میدان میں ہم جمع ہو کر بارش کی دعا کریں گے، نماز استسقاء پڑھیں گے۔ 3 دن تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دعا کرتی رہی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلیم اللہ تھے نا، پوچھا باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے، اتنی دعائیں کر رہے ہیں بارش نہیں بھیج رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تم میں سے کسی کی دعا میں نے قبول ہی نہیں کی ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا تم میں ایک چغل خور آدمی موجود ہے، اس ایک کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک چغل خور شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک دعا قبول نہیں کر رہا، جو ہے اسے پتہ ہے وہ خود ہی مجلس سے باہر نکل جائے۔ اور وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ آج سے پہلے تو نے میرے عیب میں پردہ رکھا ہوا تھا نا، بولا آج بھی پردہ رکھ لی، میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، توبہ تم نسو کرتا ہوں کہ مولا آج کے بعد میں کسی کی چغلی نہیں کروں گا، بس آج پردہ رکھ لے۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو، اسے احساس ہو گیا، جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو بارش ہوگی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر کنفیوژن کا شکار ہو گئے، ابھی تو اللہ پاک نے کہا تھا چغل خور کی وجہ سے دعا قبول نہیں کرتا، اب قبول بھی ہوگی۔ پھر پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، اس کا راز فاش کر کے خود یہ کام کرتا۔ موسیٰ میں تو گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اسے اپنے گناہ کو کنفیس کر لیا ہے تو میں نے اس کو معاف کر۔ تو ہم بھی اپنے اندر جانکیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کیوں آج ہماری عبادت میں لذت نہیں ہے، کیوں صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں، بے سکونی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواتین کو تو مزہ آتا ہے نا باتوں کو نمک مرچ لگا کے، جیسے وہ کھانے ٹیسٹی بناتی ہیں نا اسی طرح باتوں کو بھی روسٹ کر کے بتاتی ہیں، اور ہم جب فون کرتے ہیں 2 گھنٹے کیا باتیں ہوتی ہیں بتائیے، تعریف تو ہم کسی کی کرتے نہیں ہیں، اتنا ظرف نہیں ہے ابھی، شاید ہم اپنی بھی نہیں کرتے ہوں، جو 2 گھنٹے کی گپ شپ ہے
وہ فلاں نے یہ کیا، وہ تو ایسی ہے، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا، نیگیٹو کمنٹس پاس کر کر کے خود تو گندے ہے ہی ہیں، دوسروں کو بھی گندا کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے، وہ اپنی عبادات ضائع کر رہا ہے، اپنی نمازیں ضائع کر رہا ہے، اپنا حج ضائع کر رہا ہے، اپنا صدقہ و خیرات ضائع کر رہا ہے. اور چغل خور کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو. سوچئے ذرا، پوری زندگی اچھے عمل کیے اور جب قیامت کا دن آئے گا اس کو روک لیا جائے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ 2 قبروں کے پاس سے ہم گزرے تو آقا کریم وہاں رک گئے. جیسے ان قبروں کے پاس رکے تو کہتے ہیں آپ کا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور جسم کانپنا شروع ہو گیا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں سن رہے یا رسول اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں سخت عذاب میں مبتلا ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس میں سے ایک قبر والا وہ ہے جو پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹے پڑتے تھے ان کو صاف نہیں کرتا تھا، اور دوسرا فرمایا یہ لوگوں کی چغلخوری کرتا تھا. تو کہتے ہم بھی پریشان ہو گئے. اور پھر آقا کریم نے 2 کھجور کی ٹہنیاں منگوائیں، ان دونوں کی قبروں پر ڈالی. فرمایا جب تک یہ گرین رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی. تو یہ ایسا گناہ ہے جب تک بندے کو احساس نہ ہو اس کی معافی نہیں ہوگی. ہمیں خود اپنی اکاؤنٹبلٹی خود کرنی چاہیے، اپنا احتساب خود کرنا چاہیے.